بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آئیے آج ہم لوگ یو ایس کی اقلیت جوز اور ہندوستان کی اقلیت مسلمانوں کے بارے میں تھوڑا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم مسلمان لوگ ہندوستان کے اندر اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح جوز بھی امریکہ کے اندر اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ ان دونوں اقلیتوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ امریکہ کے اندر جوز 1.9% ہیں، جبکہ ہندوستان کے اندر ہم لوگ 14.3% ہیں۔ امریکہ کے اندر تقریباً جوز 50 لاکھ کے آس پاس ہیں اور ہم ہندوستان کے اندر تقریباً 15 کروڑ کے آس پاس ہیں۔ یہ فرق ہے تعداد میں۔ اس کے علاوہ جہاں مسلمانوں کے پیچھے ایک شاندار ماضی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً 600-700 سال تک حکومت کی، وہیں پر جیوز کے پاس شاندار ماضی نہیں ہے، بلکہ جیوز کے پیچھے بہت ہی بھیانک ماضی ہے، جہاں پر ان کو ظلم ستم اور ان کو بہت ساری سماجی، سیاسی اور معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف یہ کہ یو ایس اے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جوز کا کوئی بھی اسٹیٹ پوری دنیا کے اندر نہیں تھا۔ جوز پر پچھلے 2000 سال سے دنیا کے مختلف حصوں میں ظلم و ستم ہوتا رہا۔ چنانچہ ان کو جرمنی سے 1182 میں نکال دیا گیا، اسی طرح انگلینڈ سے 1290 عیسوی میں، فرانس سے 1306 عیسوی میں، اسی طرح دوبارہ 1394 عیسوی میں، آسٹریلیا سے 1421 عیسوی میں، اسپین سے 1492 عیسوی میں، پرتگال سے 1497 عیسوی میں، یوکرین سے 1648 عیسوی میں۔ ان ممالک کے بادشاہوں نے، جس میں بیشتر کرسچن تھے، جوز کو اپنے ملکوں سے بے دخل کیا، ان کو باہر کیا۔ وہ اقلیت کی حیثیت وہاں رکھتے تھے، اس لیے ان پر ظلم و ستم اس انداز میں ہوا کہ یہاں تک کہ ان کو ان کنٹریز سے باہر نکال پھینکا۔ جیوز کی زیادہ تر تعداد عیسائیوں کے اندر رہی ہے اور عیسائیوں نے ان پر مختلف بہانوں سے بہت ہی زیادہ ظلم کیے۔ چنانچہ ان پر یہ الزام لگایا کہ یہ لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، یہ لوگ اکنامی کو مینپولیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان پر یہ الزام تھا کہ وہ لوگ کنویں کے اندر زہر پھینک دیتے ہیں، بچوں کو قربانی دے دیتے ہیں، بلکہ گاڈ کا مرڈر کرتے ہیں۔ یہ سب الزامات عیسائیوں نے ہمیشہ یہود پر لگایا اور پھر ان پر سماج کے اندر جو ظلم و ستم ہوا وہ تاریخ کا بہت ہی بھیانک باب ہے۔ ہی نہیں، ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو چند سالوں کے اندر قتل کر دیا سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی جتنی بھی تعداد ہے، پوری تاریخ میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو کبھی بھی کسی بھی دشمن نے قتل نہیں کیا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی کمیونٹی کے اتنی بڑی تعداد میں قتل ہونے کی کوئی بھی واردات تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب آئیے دوسرے نقطے پر بات کرتے ہیں کہ یہودیوں کی لابی امریکہ کے اندر کتنی طاقتور ہے اور کیسے یہ طاقتور ہو گئی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو ایک بک ہے جیوز پاور انسائیڈ دا امریکن جیوز اسٹیبلشمنٹ، جو گولڈ برگ نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے جیوز کا مطالعہ کیا ہے اور اس میں جیوز پچھلے 50 سال سے پہلے کیا تھے اور 50 سال کے بعد ان کی پوزیشن امریکہ میں کتنی طاقتور ہو گئی، اس کو بہت ہی تفصیل سے بتلایا ہے، اور ان کی تنظیموں اور ان کے سماجی ڈھانچے، ان کی تعلیم اور ان کے دیگر آرگنائزیشن کے پرفارمنس کے بارے میں پوری روشنی اس میں ڈالی ہے، جس کے چند اقتباسات کے ذریعے ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جیوز 50 سال پہلے کیا تھے اور 50 سال کے بعد کیا ہو گئے۔ گولڈبرگ لکھتے ہیں، اینڈ یٹ 50 years after its greatest catastrophe, the Jewish people had dusted itself off and won a place at the table of international decision making. Jews had achieved power. یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو یہودیوں کی پوزیشن تھی پوری دنیا کے اندر، جو قتل عام ہوا، جو ان پر ظلم و ستم ہوا، اس ماضی کو پیچھے چھوڑ کر کے یہودی
50 سالوں کے اندر انٹرنیشنل پیمانے پر ڈیسیزن میکنگ پاور کی حیثیت سے نمودار ہوئے۔ فرام دا ویٹیکن ٹو دا کریملن، فرام دا وائٹ ہاؤس ٹو کیپٹل ہل، the world's movers and shakers view American Jewry as a force to be reckoned with۔ یعنی ویٹیکن سے لے کر کے کریملن تک اور وائٹ ہاؤس سے لے کر کے کیپٹل ہل تک جتنے بھی سپر پاور ہیں اس دنیا کے اندر، سب لوگ یہودیوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہیں اور ان کی طاقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ The New York offices of the American Jews Committee and the Anti-Defamation League have become obligatory stops for presidents and prime ministers visiting the United Nations or passing through en route to Washington۔ جس طرح ہمارے یہاں تنظیمیں ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ، جمعیت العلماء ہند، مجلس مشاورت، ملی کونسل، جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ، اسی طرح یہودیوں کے پاس بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں۔ اس میں 2-3 تنظیمیں بہت طاقتور ہیں جو لابنگ کا کام کرتی ہیں۔ وہ تنظیمیں نیو یارک میں ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ نیو یارک کی جو آفیسز ہیں، ان آفیسوں میں جو لوگ بھی جو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز یو این او کا وزٹ کرتے ہیں، یو این او میں جاتے ہیں، وہ یہودیوں کی تنظیموں کی ان آفیسز میں جاتے ہیں تاکہ ان سے وہ اپنے حقوق یا اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے لابنگ کروا سکیں۔ آگے لکھتے ہیں جیوز پاور از فیلٹ ٹو ان اے وائڈ ویرائٹی آف ڈومیسٹک اسفیئرس۔ جیوز کی جو طاقت ہے وہ وہاں لوکل اور ڈومیسٹک پیمانے پر بھی محسوس کی جاتی ہے۔ چنانچہ امیگریشن اینڈ ریفیوجی پالیسی، سول رائٹس اینڈ افرمیٹیو ایکشنز، ابورشنس رائٹس، چرچ اسٹیٹ سپریشن ایشوز اور اسی طرح دیگر مسائل میں بھی یہودیوں کی آواز بھرپور سنی جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی یہودیوں کی بات کہ یہودی انٹرنیشنل پیمانے پر اور امریکہ میں لوکل اور ڈومیسٹک پیمانے پر کتنے اثر انداز ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہودی کتنی تعداد میں سینٹ اور کانگریس کے اندر پہنچتے ہیں، امریکن پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں۔ چنانچہ ان کی تعداد آپ کو جیسا کہ بتلایا کہ 1.9% ہے، لیکن وہ اپنی تعداد سے کئی گنا زیادہ وہ ہاؤس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ 5.8% وہ ہاؤس میں موجود ہیں اور سینٹ کے اندر 8.2% وہ موجود ہیں، ان کے ممبران موجود ہیں۔ ان کی تعداد 1.9%، لیکن ان کی تعداد سے کئی گنا زیادہ وہ اپنے ممبران، پارلیمنٹ کے ممبران یو ایس پارلیمنٹ کے اندر بھیجنے میں کامیاب ہیں۔ یہودیوں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1950 میں یو ایس جو اسرائیل کو ایڈ دے رہا تھا وہ ایڈ 300 ملین کے آس پاس تھا، مگر یہودی کی لابی اتنی طاقتور ہے کہ وہ یو ایس یا مڈل ایسٹ کے پالیسی، فارن پالیسی پر اثر انداز تو ہوتے ہی ہیں، بلکہ وہ یو ایس پارلیمنٹ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ وہ ایڈ دیں۔ چنانچہ اسرائیل کو دنیا میں یو ایس کا سب سے ایڈ کا سب سے زیادہ حصہ ملتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، کیسے وہ اتنا پروگریس کر گئے کہ وہ 1.9% صرف امریکہ میں ہیں، باقی سب کے سب کرسچن ہیں یا دوسرے دھرم کے ہیں، مسلمان تھوڑے ہیں، تھوڑے ہندو ہیں، زیادہ تر کرسچنس ہیں، لیکن آخر کیسے وہ 50 سالوں میں اتنے طاقتور ہو گئے کہ ان کی تنظیموں کے پاس پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز جاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں؟ آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو اس کا راز یہ ہے کہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے اور اس کے علاوہ کوئی راز نہیں۔ ایجوکیشن میں یہود دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایگزامپل یہ دیکھ لیجئے کہ نوبل پرائز 1901 سے لے کر کے 2000 تک جو ملا ہے، اس میں 21% نوبل پرائز حاصل کرنے والے جیوز تھے۔ کتنے؟ 21%، جبکہ یہودیوں کی تعداد پوری دنیا میں کتنی ہے؟ 2.5% ہے۔ اگر 2.5% کو دیکھیے اور 21% دیکھیے تو کتنے گنا زیادہ وہ ایجوکیشن کے اندر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اور ٹاپ
पोस्टों के अंदर वो मौजूद हैं। अगर मुसलमानों को देखिए तो मुसलमानों ने जो नोबेल प्राइज़ हासिल किया है वो सिर्फ 0.8% है। मुसलमानों ने कितना हासिल किया है नोबेल प्राइज़? सिर्फ 0.8%, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी ईसाई की, उसके बाद मुसलमानों की है। यानी आप बिलियंस में हैं, फिर भी आपके पास 0.8% प्राइस आता है। ये एजुकेशन का फ़र्क है। प्रूफ ये है कि एजुकेशन में यहूद क्यों आगे हैं। वो इसलिए आगे हैं कि वो ज़्यादा साल तक तालीम हासिल करते हैं। पूरी दुनिया का एवरेज क्या है? 7.7 ईयर्स ग्लोबल एवरेज है जो लोग तालीम हासिल करते हैं, 7.7 ईयर्स। मुसलमान 5.6 ईयर्स तालीम हासिल करते हैं, बुद्धिस्ट 7.9 ईयर्स, इसी तरह क्रिश्चियंस 9.3 ईयर्स, हिंदूज़ 5.6 ईयर तालीम हासिल करते हैं। मगर यहूदी कितने साल तालीम हासिल करते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, और कितने साल वो रिसर्च करते रहते हैं? नॉर्मल उनका है 13.4 ईयर्स, यानी 13 साल तक वो तालीम हासिल करते रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है ग्रेजुएशन के बाद क्या वो तालीम हासिल करेंगे, या एमए के बाद या पीएचडी के बाद? जी नहीं, वो रिसर्च करते हैं। वो टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, अपने हर शोबे में वो टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी तालीम जारी रखते हैं यहाँ तक कि वो टॉप पर न पहुंच जाएं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान में अक़लियत की हैसियत से हम 14.3% हैं, तकरीबन 15 करोड़ हैं, और हमारे पास शानदार माजी भी है। तो इधर 50-60 सालों में हमारी क्या पोजीशन हिंदुस्तान के अंदर रही है, उस पर भी एक नज़र डाल लीजिए। चुनांचे पॉलिटिक्स में यहूदियों की ये ताकत है कि वो अमेरिकन पार्लियामेंट में अपने फेवर में न सिर्फ कानून बनवाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी सिफारिशें करते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का पार्लियामेंट में यह हाल है कि पूरे 60-70 सालों में सिर्फ हमारे एमपीज़ 30 से 35 पहुँच पाए हैं, जबकि पॉपुलेशन हमारी है 14.3%। उसके हिसाब से 73 एमपी हमारा होना चाहिए पार्लियामेंट में किसी भी तरह पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन हम लोग कितने हैं? 30 से 35। सिर्फ 1980 में 49 एमपीज़ हमारे रहे हैं, बाकी सारे जितने भी ईयर्स हैं, जितने भी सेशंस हैं, सब में हमारे 30 से 35 साल रहे हैं। ये हमारी पॉलिटिकल ताकत है। ये तो आपको पता ही है कि हमारे पास कोई भी ऐसी सियासी पार्टी मुसलमानों की नहीं है। चेयर कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमानों की जो तालीमी सूरत हाल है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी बदतर है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, चेयर रिपोर्ट बोल रही है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि वो ये बोलते हैं कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मुसलमानों के पास नहीं है, यानी कि आपके पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल्स और अच्छे कॉलेजेस आपके पास नहीं हैं, आप उसमें पीछे हैं। उसके अलावा ये बोलते हैं कि लोअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपके पास एजुकेशन जो भी है उसकी क्वालिटी बहुत ही लोअर है। आप अपने मदारिस का हाल देख लीजिए, 5 लाख तकरीबन मदारिस पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन उनका एजुकेशनल लेवल इतना लो है कि उसके सर्टिफिकेट को इंटरमीडिएट माना जाता है। आप तंजीमों पर चाहे जितना खर्च कर लें, मदरसों पर चाहे जितना खर्च कर लें, जितनी ऊंची ऊंची मस्जिदें आप बना लें, मीनार को सजा दें, उससे कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला जब तक एजुकेशन की हालत को आप तब्दील न करें। अगर आप चाहते हैं कि जूस की तरह अमेरिका की अक़लियत, जूस की तरह हिंदुस्तान के अंदर आप अपनी पोजीशन हासिल करें, तो सबसे पहले एजुकेशनल पावर हासिल करें, दूसरे पावर खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।